ایک ماں کی کیا حالت ہوگی، ایک ماں کیا کہے گی، یہ آج کی ویڈیو میں آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ جب کوئی اپنا پھول، اپنا خوبصورت، اپنا حسین بچہ کھو دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ماں لوگوں کو کیا چیز کہتی ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ریحانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے عمر شاہ کی ناگہانی موت کے بعد ان کی والدہ نے رو رو کر اپنے جتنے بھی ملنے والے ہیں ان کو ایک ہی پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام میں آج آپ کے اپنی ویڈیو میں شامل بھی کروں گی، اور آپ لوگوں کو میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس پیغام کو سننے کے بعد اس بات کو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ انسان جب کوئی بات کہتا ہے نا، کسی کو مشورہ دیتا ہے، تو جب اس پہ گزرتی ہے نا، پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے بتانے والوں کو سمجھائے۔ ان کا کہنا ہے اپنے گھر میں جو بھی ان کی تعزیت کو لوگ آ رہے تھے، تو احمد شاہ اور عمر شاہ کی والدہ ایک ہی بات رو رو کے کہہ رہی تھی کہ میرے گھر پہ نظر بد لگ چکی ہے، میرے گھر میں نظر بد ہے، میرے بچوں کو نظر کھا گئی، آج میرے بچوں کو نظر لے جا کر قبر تک لے کر گئی ہے، کیونکہ لوگ میرے بچوں کو بہت پیار کرتے تھے، لوگ میرے بچوں کو بہت خوبصورت اور بہت پیارا کہتے تھے۔ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے طور پہ نظر بھی اتارتی رہتی تھی اور دعاؤں کا سلسلہ بھی رکھتی تھی، مگر جو چیز خدا نے کہہ دی ہے، جو چیز ہمارے رسول نے کہہ دی ہے کہ نظر بد اٹل ہے، تو بے شک میرے بچے کو نظر کھا گئی میرے بچے کو نظر۔ یہ بات وہ رو رو کر کہتی رہیں، اور لوگوں کو ایک بات اور کہتی رہیں کہ جس طرح میں اپنے بچوں کو اسٹریم پہ لے کر آئی، اسکرین پہ لے کر آئی، سوشل میڈیا پہ لے کر آئی، آپ لوگوں کی محبت میں، کہ لوگ میرے بچوں کو پیار کرتے تھے، دنیا جہان میں انٹرنیشنل لیول پر میرے بچوں کو جانا پہچانا جاتا ہے، اور کبھی بھی میں نے ریلائز نہیں کیا کہ لوگ میرے بچوں کو بد نظری کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ جو بھی ملا انہوں نے میرے بچوں کو بہت پیار دیا، دعاؤں میں یاد رکھا، مگر آج اگر میرے گھر پر یہ افتاد آئی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ نظر ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ نہیں پتہ کس کی نظر میرے بچوں کو کھا گئی، کس کی نظر میرے گھر کی خوشیوں کو کھا گئی کہ آج میں اس صدمے میں ہوں۔ اور یہ بات آپ اور میں بھی بے شک جانتے ہیں کہ جب بہت ہی خوبصورت بچے اور بہت خوبصورت ہم کسی کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور بعض اوقات ان کے اوپر ایک دم ناگہانی آفت آ جاتی ہے، اچانک موت ہو جاتی ہے، اچانک کوئی مصیبت ان کے گھر پر آتی ہے، تو ہمارے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، وہ ہے نظر۔ کیونکہ جس چیز کو خدا نے کہا ہوا ہے کہ نظر لگتی ہے، اور بے شک وہ لگ جاتی ہے، اور جب لگتی ہے تو پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں بارہا لوگ سمجھاتے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا دکھاوا تھوڑا پوشیدہ رکھا کرو، تھوڑا چھپا کے رکھا کرو، نہیں پتہ کس کی نظر لگ جائے اور کس کی نہ لگے۔ بہت سارے لوگوں کا ریزن یہ بھی ہے کہنے کا کہ کچھ کھانے کو ایسا دیا گیا، بچوں کو جنک فوڈ دیے جاتے تھے کھانے کو، جو ہے بہت زیادہ برگر، پیزا وغیرہ باہر کھانا، جس کی وجہ سے بھی بچوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا ان کی بہن کی بھی ڈیتھ ہوئی، مگر ان کے گھر والے اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ ان کی والدہ نے سختی سے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دی، ہمیشہ گھر کے پکے کھانے، ہمیشہ گھر کے ہی اچھے کھانے کھاتے، کبھی کبھار باہر جا کے کھا لیتے ہیں۔ اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، جس دن اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس دن میرے باقی بچوں نے بھی وہی کھانا کھایا تھا جو عمر نے کھایا تھا، بس اس کی موت لکھی تھی، اس کو خدا نے اپنے پاس بلانا تھا، اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ خدا را آپ لوگ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس کو سننے کے بعد ہم پیرنٹس کی دل آزاری ہو یا ہمارا دل دکھے۔ لوگ ہمیں ہی مونود الزام کہہ رہے ہیں، لوگ آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے کیوں اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پہ ڈالا، کیوں تم لوگوں نے اپنے بچوں کو لوگوں کو دکھایا، کیوں تم نے اپنا گھر اپنا بچوں کے آگے رکھ دیا۔ تو یہ چیزیں لوگ ہمیں کہتے ہیں، جس کے بعد ہمارا دل بڑا دکھتا ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد میں ماں ہوں، میرے اوپر کیا گزرتی آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ یقین کریں، دل اتنا دکھا اس معصوم بچے کی۔ پورا پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں یا پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی لوگ اس بچے کو پیار کرتے تھے، عمر شاہ کو، وہ آج غمگین ہیں اور سب اپنے اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے سیلیبریٹی سے لے کے عام عوام، ہر کوئی جو ہے اس بچے کی ناگہانی موت پر افسردہ ہے، غمزدہ ہے، اور ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ خدا اس کو جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام دے، کیونکہ یہ جنت کا ہی باسی ہے، چھوٹا سا فرشتہ ہے، معصوم سا ہے، اور اس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا ریزن ہے، اور آپ اپنی دعاؤں میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ماں باپ کے لیے ہم صبر کی دعا کریں گے، پروردگار ان کو صبر دے۔ ناگہانی موت ہے، اس اولاد کی جو موت ہے نا، وہ سبھی کو ہی دل گرفتہ کرتی ہے۔ پروردگار ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اس مشکل کی گھڑی میں۔ پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، ہم جس طرح سے ہو سکتا ہے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔